بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج 11ویں کلاس کی پہلی کہانی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی عبارت پڑھیں گے۔ اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدر کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہا ہے۔ عزیز طلباء، پہلے مشکل الفاظ کے معنی پر غور کیجیے۔ معلم، استاد، صفہ مسجد نبوی میں قائم کیا جانے والا چبوترا، معلم قدس پاکیزہ استاد، روح الامین حضرت جبرائیل کا لقب، واعظ کرنے والا، ممبر خطبہ پڑھنے کی جگہ، بے کسی، مجبوری، منادی، پکار یا اعلان کو کہتے ہیں۔ اس عبارت میں سید سلیمان ندوی بیان کرتے ہیں کہ اگر تم استاد اور معلم ہو، اس منصب پر فائز ہو، تدریس کے منصب پر فائز ہو، تو صفہ جو مسجد نبوی کے صحن میں ایک عظیم درسگاہ تھی جہاں پر وہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، آپ کی پاکیزہ مجلس اختیار کرتے، آپ کی پاکیزہ صحبت اختیار کرتے، جو مالی اور معاشی لحاظ سے بھی کمزور تھے، لیکن وہ مسجد نبوی کی اس علمی درسگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کی درسگاہ کے معلم قدس ہونے کی حیثیت سے کس طرح آپ نے تدریس کے اصول اور تدریس کا طریقہ کار دنیا کو بتلایا۔ پھر مصنف بیان کرتے ہیں کہ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ روح الامین سے مراد یہاں حضرت جبریل علیہ السلام ہیں کہ وہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے، آپ کے پاس آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے سامنے کس طرح نہایت ہی اچھے انداز سے تشریف فرما ہوتے۔ اگر واعظ ہو، واعظ کا مطلب ہے واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، مصنف بیان کرتے ہیں کہ اگر تم اس منصب پر فائز ہو، یعنی تم لوگوں کو واعظ کہنے والے ہو، واعظ کرنے والے ہو، اور ناصح کا مطلب ہے نصیحت کرنے والا، اگر تم واعظ کرتے ہو اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہو تو پھر تمہیں کس کی زندگی کو عملی نمونہ بنانا چاہیے؟ واعظ کرنا اور سبق حاصل کرنا، لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو نصیحت کرنا جو ہے یہ منصب اور یہ کام یہ کس سے سیکھنا چاہیے؟ مصنف بیان کرتے ہیں کہ مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے ممبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خطبہ ارشاد فرماتے، اسی طرح دنیا کے تمام لوگوں کو، یعنی واعظ اور ناصح کے منصب پر جو لوگ فائز ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیسے ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو نہایت ہی احسن انداز میں پیار اور محبت سے اور بہت ہی حکمت اور مصلحت کے ساتھ، حکمت اور دانائی سے لوگوں کو نیکی کی تلقین کی اور برائی سے منع کیا۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔
عزیز طلبہ، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو مکی دور تھا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی تو اس وقت بے یار و مددگار تھے، صرف ایک اللہ کا بھروسہ تھا، ایک اللہ پر توکل تھا۔ باقی تمام لوگ آپ کے جانی دشمن تھے، مکے کے تمام لوگ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، لیکن آپ نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا اور استقامت سے کام لیا۔ تو مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو اور اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں تو پھر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بے یار و مددگار ہو کر دین کی دعوت لوگوں کو پیش کی۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ مکہ کے وہی لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، جب مکہ فتح ہوا تو وہی لوگ ایک مجرم کی حیثیت سے آپ کے سامنے پریشان کھڑے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ انہیں سزا دی جائے گی اور ان سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سب کو میں معاف کرتا ہوں۔